الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمہید، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے خاص ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں تمام جہانوں کا نظام ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کے بعد عن گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے حد و حساب درود و سلام کی بارش ہو۔ الف الف مرت بعدد کل ذرت درود و سلام کی بارش۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے مولا کریم جو کچھ کہا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ حضرت فضیلت الشیخ قاری محمد اسماعیل حفظہ اللہ سے بڑے خوبصورت انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آقا علیہ السلام کی سیرت سن چکے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ آپ حضرات سے بات کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ رب العالمین کے خوبصورت پیارے محبوب ترین کلام میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ الہ العالمین اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، الہ العالمین نے مومنین کی جماعت پر، مومنوں پر ایک احسان فرمایا ہے۔ اور خالق کائنات یہ احسان اس لیے جتلا رہے ہیں کہ رب العالمین نے کسی امت کو ایسا محبوب عطا نہیں کیا جیسا محبوب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اگر رب العالمین کوئی اہم کام فرماتے ہیں، کوئی بھی یہاں دنیا کے قانون ہے، اگر ہم ایک کام کرتے ہیں تو آنے والے شخص کو اس کی افادیت، اس کے فائدے، اس کی اہمیت سب اس پہ واضح کرتے، بھائی اس طرح کرو گے یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے اتنا فائدہ ہوگا، ایک عام روٹین ہے۔ لیکن مالک کائنات بھی جب کوئی خاص کام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کی اہمیت بتاتے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والو
میں نے تم پر ایک احسان کیا، ایسا احسان کیا تمہیں میں سے، اذ بعث فیہم، تمہیں میں سے کہیں باہر سے نہیں، ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا ہے، ایک اپنا محبوب تمہیں عطا کیا ہے۔ اور الہ العالمین فرماتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے، اس شہر کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، رب العالمین قسم اٹھا رہے، فرمایا میرے محبوب میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ قسم اٹھانے کے بعد رب العالمین فرماتے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، او لوگو ہم نے تم پر احسان یہ کیا، تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، علیہم یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، رب العالمین کا یہ محبوب ہمیں رب العالمین کی کتاب پڑھ کر کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، غور کیجئے، اسلام لانے سے پہلے کفار مکہ کن کن برائیوں میں مصروف و مشغول تھے۔ ارے اپنے لخت جگر جسے رب العالمین کے محبوب نے فرمایا بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے، مکہ والے اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کی تذلیل کیا کرتے تھے، مظلوم کے حق کو کھا جانا اپنے لیے باعث افتخار سمجھا کرتے تھے۔ ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، طاقتور غریبوں کے حقوق سلب کر لیتا تھا، غریبوں کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ باہر والا سپیکر چل رہا ہے، صرف یہ چل رہا ہے تو اس کو ہٹا دیں، کھینچ رہے آواز کھینچ رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو رب العالمین فرماتے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اور دنیا والوں تمہاری بے بسی کا وقت اب ختم ہونے کو ختم ہو چکا، مظلوموں کو اب ظلم کے بدلے انہیں انصاف مہیا ہوگا۔ رب العالمین جی کیسے؟ فرمایا میرا محبوب آ گیا ہے، اور محبوب بھی کیسا عطا کیا؟ جس شہر میں آیا رب العالمین فرماتے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، اللہ اللہ، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں میرا محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کوئی بات مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے وہ کھینچ رہے ہیں، اس کو سیڈ پہ سیڈ دیا، آواز آئے گی انشاءاللہ، آپ بے فکر ہو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور کہیں پر رب العالمین فرماتی ہو میرے محبوب جب آ گئے، مبعوث ہو گئے، اللہ اکبر، مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کی توحید بیان کر دی، غیر تو غیر جب اپنے بھی دشمن ہو گئے تو رب العالمین فرماتے میرے محبوب گھبرانا نہیں ہے،
فلا وربک لا یؤمنون. جب آقا علیہ السلام نے معاشرہ ایسا قائم کر دیا، کچھ آدھے مان رہے آدھے نہیں مان رہے، آقا رب العالمین فرماتے ہو میرے محبوب یہ اس وقت تک مومن مسلمان متحد یہ سارے موحد بن سکتے ہی نہیں جب تک یہ تیری باتوں کو اپنا حاکم نہ مان لے، تیری باتوں کو اپنے حاکم نہ بن جائیں، یہ تجھے یہ محکوم نہ بن جائیں، تیرے فیصلوں کو ماننے نہ لگ جائیں، اس وقت تک یہ مومنین ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. میں یہ گھما پھرا کر جہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رب العالمین فرماتے قرآن کریم میں، رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. میرے محبوب کے آ جانے کے بعد قاری صاحب نے جمعہ ماشاءاللہ پہلے پڑھایا، ولادت کو پڑھایا، وفات کو پڑھایا. اللہ اکبر. تب آ جائے آج میں سنت پہ پڑھاؤں گا کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو تو وہ قبول ہے ورنہ قبول نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دنیا والوں اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، اور پھر جو اس کے علاوہ کہیں اور جائیں گے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس وقت کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، رحمت دو عالم کی سنت پہ عمل کیا ہوتا. اللہ اکبر. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے امام مالک کا ایک بڑا خوبصورت قول نقل کیا، سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق امام مالک فرماتے السنت کسفینۃ نوح. او لوگو نبی رحمت کی سنت جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. فَمَنْ رَكِبَهَا نَجَا، جو کشتی پہ بیٹھ گیا نوح علیہ السلام کی وہ نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا. اور فرماتے وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرَقَ، جو اس کشتی پہ سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا. امام مالک فرماتے ہیں سنت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. یار چلتا نہیں تو اس کو ہٹا دو پلیز. نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. بھائی سمجھ آ رہی تو میرے ساتھ رہیں گے، میں اکیلا نہیں بولوں گا، آپ بھی بولیں گے. وہ کامیاب ہو گیا، اور جو کشتی پہ نہ چڑھا اس نے غرق ہی ہونا ہے. بھائی یہ سنت کے بارے میں یہ الفاظ ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے. آج ہم کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، وہ فرض تو نہیں ہے، سنت ہے. کیا ہوا اگر سنت نہیں اس پہ عمل نہیں ہوا؟ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے. غرق ہو جائیں گے، سنت کو سینے سے نہ لگایا، مضبوطی سے نہ پکڑا تو دنیا تو گزر جائے گی. جب ہم اکیلے قبر میں ہوں گے پکڑے جائیں گے، محشر کے میدان میں پوری کائنات کے سامنے شرمسار ہوں گے، شرمسار ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور پھر اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ. ابو مسعود رحمہ اللہ، ابو مسعود
ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سنت اسلام جو ہے وہ ایک ہار ہے، اسلام سنت اس کے موتی ہے۔ اللہ اکبر، سنت اس کے موتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ نے دیکھا ہو ہار گلے میں ہو تو وہ ہار ہوتا ہے، اور جب وہ ٹوٹ جائے، موتی بکھر جائے تو صرف ایک دھاگا رہ جاتا ہے۔ اسلام کو انہوں نے کہا ایک ہار ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ اس کے موتی ہے۔ اور ہار موتیوں سے ہوتے ہیں نا جی، ورنہ بازار سے دھاگا لائے تو سب کہیں گے، کوئی میں گلے میں ڈال کے کہوں، پوچھیں گے آپ حضرت یہ دھاگا کیوں باندھا؟ میں تو بھئی یہ تو ہار ہے، کہیں گے نہیں اس میں موتی نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ابو مسعود کہتے ہیں اسلام ایک ہار ہے، اور نبی رحمت کی سنت جو ہے وہ اس کے موتی ہے، موتی بکھر جائے تو ہار ہار نہیں کہلاتا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ سر حضرت میں نے احرام باندھنا ہے، احرام پکڑا ہوا ہے۔ تو کہا جائیے وہاں ذوالحلیفہ پہ جا کے باندھ لیجیے۔ آپ بھی ماشاءاللہ عمرہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا، مدینہ طیبہ سے جائیں 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر، پہلے اسے بیر علی، ابار علی بھی کہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں تو مسجد نبوی سے احرام باندھوں گا۔ فرمایا فتنے میں مت پڑو، جاؤ جا کر کے باہر نبی رحمت نے وہاں سے احرام باندھا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں احرام باندھوں گا مسجد نبوی سے باندھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام مالک رحمہ اللہ اسے کہتے ہیں بھائی کیوں فتنے میں پڑتے ہو؟ کہتے جی کیسا فتنہ؟ اب آپ بتائیں مسجد نبوی افضل ہے یا جہاں سے وہ احرام نبی رحمت نے باندھا وہ جگہ افضل ہے؟ پورے احادیث میں تو ایک طالب علم ہوں، جتنی میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے، کہیں بھی ذوالحلیفہ کی مسجد نبوی کے مقابلہ میں فضیلت نہیں آئی ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری، لوگوں میرا گھر حجرہ عائشہ اور میرا منبر، اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، جتنی جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے میرے عزیز دوستو، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے جو میری مسجد میں، اللہ اللہ اللہ، جو میری مسجد میں ایک نماز پڑھے گا اسے 1000 کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک نماز پڑھی مسجد نبوی میں 1000 کا اجر ملے گا۔ افضل ہوئی نا مسجد نبوی۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا فرماتے پوری کائنات میں دجال گھومے گا، ایک یہ میرا شہر اور مکہ المکرمہ، اس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ بھی مدینہ کی فضیلت، پہلے مسجد نبوی کی فضیلت، اب مدینہ کی فضیلت۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں طاعون کی بیماری مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتی، مدینہ طیبہ میں، مدینہ الرسول میں طاعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکتی، اتنی فضیلت۔ اور تھوڑی سی یہاں بات کر جاؤں دجال کے حوالے سے، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک دعا یاد دلایا کرتے، اور صحابہ ابھی ہم نماز پڑھیں گے نا تو تشہد میں بیٹھ کر درود شریف کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ امام طاؤس ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام طاؤس رحمہ اللہ، وہ باہر سے آئے، بیٹے کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، پاس بیٹھ گئے، بیٹے نے سلام پھیرا، کہا آپ نے یہ دعا پڑھی؟ کہا ابا جان نہیں یہ تو نہیں پڑھی، دوسری پڑھی ہے۔ فرمایا اٹھو نماز دوبارہ پڑھو، نماز کو دہراؤ، یہ آیت دوبارہ یہ دعا ہے اس کو پڑھو۔ یہ نہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، نماز ہو گئی، لیکن
تحریض کے لیے، تاکید کے لیے کہ میرا بیٹا دوبارہ ایسا نہ کرے. اور وہ دعا کون سی ہے؟ انشاءاللہ اکثر لوگوں کو آتی ہے، جن کو نہیں آتی وہ بھی یاد کریں. بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہ اکبر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. الہ العالمین مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ دعا کتنی خوبصورت. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة الدجال واعوذ بک من فتنة الدنیا. میرے الفاظ بولے. مسیح الدجال. واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہ زندگی کے فتنوں سے، موت کے فتنوں سے. دجال بھی آ گیا اس میں. یہ دعا یاد کیجئے، بڑی خوبصورت دعا ہے. بچوں کو یاد کروائیے. تو امام مالک اتنی فضیلت کے باوجود امام مالک کہتے ہیں بھائی اگر تو نے احرام باندھنا ہے تو احرام تو تجھے باندھنا پڑے گا ذوالحلیفہ سے جا کر. کیوں؟ جو مرضی کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرو گے تو تمہارا احرام نہیں رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہاں سے تمہیں احرام باندھنا پڑے گا. اور اسی طرح ایک صحابی ہے، صحابی رسول، وہ قربانی کرتے ہیں. قربانی کر کے، قربانی کیسے، خلاد نام ہے، ابو رافع خلاد. قربانی کرتے ہیں حضرت. قربانی کا ٹائم نماز کے بعد ہوتا ہے نا، نماز کی عید نماز اضحیٰ پڑھ کے پھر ہم قربانی کرتے ہیں. یہ سوچتے ہیں مدینہ طیبہ کے جتنے غریب لوگ ہیں سب سے پہلے ان کے گھروں میں میری قربانی کا گوشت جائے. فجر پڑھی اور فجر پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ حضرت ابو بردہ ہے. یہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فجر پڑھی اور قربانی ذبح کر کے لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچا دیا. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا. اور میرے عزیز دوستو یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے. صحابی بزرگوں صحابی رسول ہے. اور صحابی پتہ ہے کیسے بنتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے اور آپ کے محبوب فرماتے لا تسبوا اصحابی. لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا. فوالذی نفسی بیدی. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. اللہ اکبر. فرمایا تم میں سے کوئی شخص، میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو میرے صحابی کے مٹھی بھر یا آدھی مٹھی خرچ کیے ہوئے اللہ کے راستے میں جو ان کے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہاں کوئی سنارا بیٹھا ہوگا راجہ جنگ کا. کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے کہ فلاں سنار نے اپنی بیٹی کو 5 کلو سونا دیا جی شادی کے موقع پر؟ کبھی زندگی میں سنا ہو؟ تولوں کے حساب سے 1000 کر لو، زیادہ بڑھے گا 2 کر لو، لیکن یہ بھی بہت کم ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، احد پہاڑ جتنا. اور میرے عزیز دوستو مطلب یہ ہے ناممکن کو ممکن بھی کر دو تو تب بھی مٹھی بھر یا آدھی مٹھی کی اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی. اللہ اکبر. صحابی کا درجہ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو گئی. یہ صحابی کی شان ہے. ایسے نہیں وہ چلتے زمین پر تھے، ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ.
عزیز دوستو، صحابی امام زہبی نے تذکرۃ الحفاظ اپنی کتاب کے اندر بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے، آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں اللہ اکبر، شعیب بن غفلہ ایک تابعی ہے، صحابی بننے کے لیے نبی رحمت موجود ہے، لیکن یہ مدینہ طیبہ سے 6 مہینے کی مسافت پر ہے، 6 مہینے سفر پیدل جو ہے۔ ایک دن اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا ایمان تو میں لے آیا ہوں، اب دل چاہتا ہے میں صحابی بن جاؤں، ابھی تک صحابی نہیں بنا۔ بیٹے کہتے ابا جان آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی بینائی ختم ہو رہی ہے، چلا آپ سے نہیں جاتا، پکڑ آپ نہیں سکتے، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب فرماتے میرے بچوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایمان کی حالت میں جس نے ایک لمحہ بھی مجھے دیکھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ سفر کرتے مدینہ طیبہ کی طرف، 6 مہینے کے سفر کے بعد مدینہ طیبہ کی پہلی گلی میں قدم رکھتے، آگے صحابہ کرام کا ایک گروہ آ رہا ہے، انہیں کہتے میرا نام شعیب بن غفلہ فلاں مقام سے آیا ہوں، میں صحابی بننے کے لیے مجھے رحمت دو عالم سے ملا دیجئے۔ آگے سے جواب آتا ہو شعیب، اللہ اکبر، آج ہم صحابہ کو گالی دیتے برا سوچتے یا اللہ اکبر، کہتے شعیب تو لیٹ ہو گیا، دیر کر دی تو نے، ہم ابھی ابھی رحمت دو عالم کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، صحابی محنت سے نہیں بنتا، یہ اللہ کا شرف ہے جس کو مل گیا، یہ اس خالق کائنات کا شرف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب العالمین جس کو یہ عطا کر دے یہ اس کا شرف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابی بننا، پھر رب العالمین کیسے صحابی بنے؟ الہ العالمین فرماتے نمتحن اللہ، لوگوں ایسے نہیں، ان کو شرف مل گئے، ان کے دلوں کو ٹٹولا، ان کی راتوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے کاروباروں کو دیکھا، ان کے لین دین کو دیکھا، ان کی ازواجی زندگیوں کو دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے بعد رب العالمین فرماتے نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کو ٹٹولا ہے۔ رب العالمین پھر فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اجر عظیم ہے، مغفرت ہے۔ یار کتنا خوبصورت سودا ہے حضرت صاحب، دنیا میں کام بھی کر رہے ہیں، آسمانوں سے اللہ شرف دے رہا ہے۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ ہے صحابی۔ اور یہاں کیا ہے؟ قربانی سے پہلے نماز کے بعد بکرا ذبح کر دیا ہے اور غریبوں کی بستی میں گوشت بانٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ذات شاۃ اللحم، یہ تو ایک گوشت کے لیے قربانی کا جانور تھا، یہ قربانی نہیں ہوئی ہے۔ صحابی ہے، پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، آقا کے چہرے کو دیکھ کر جنتی بن چکا ہے، لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں، تو آقا فرماتے ہیں یہ ایک گوشت کی، ایک جانور گوشت کے لیے کیا گیا ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ میں اور آپ کہاں کھڑے؟ کتنی سنتوں کے ہم تارک ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَسَبَحَ مَكَانَهَا أُخْرَى، جاؤ صحابی جا کے ایک قربانی اور کرو، جانور اور ذبح کرو، وہ تمہاری قربانی ہوگی، یہ قربانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قربانی نہیں ہے۔ آگے چلیے، آگے آپ کو بتاتا ہوں، حضرت نام سنا ہے آپ نے، حضرت عمر عبداللہ
بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر جو ہے یہ بہت بڑے علم کے سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، خاندان قریش کے بڑے جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں جو ایمان لائے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آقا دیکھتے ہیں کہ عمر جو ہے یہ بڑا پریشان ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں. نبی رحمت بیٹھے ہیں، حضرت عمر بن العاص آئے. فرمایا عمر بتائیے کیا کیسے آنا ہوا؟ کچھ لوگ آئے ہیں، فرمایا ان کا فیصلہ کرو. اللہ کے حبیب آپ کے ہوتے ہوئے ان کی بات سنوں اور میں ان کا فیصلہ کروں؟ فرمایا ہاں، یہ ان کی جلیل القدری کی ایک نشانی ہے. ان کو جواب دیا، فیصلہ کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد کہا عمر بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے حبیب میں نے عبداللہ کی شادی کی ہے. کس کی جی؟ عبداللہ کی. عبداللہ کون ہے؟ وہ بھی صحابی ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص کاتب وحی، یہ وحی عبداللہ ہے. لوگوں نے کہا عبداللہ نبی رحمت کی ہر بات لکھ لیتی ہو، ایسا نہ کیا کرو. جب آپ غصے میں ہو نہ لکھا کرو، جب آپ خوشی کے عالم میں ہو سب کچھ لکھو. حضرت عبداللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. کہا اللہ کے حبیب لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا عبداللہ یاد رکھو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں محمد کے نطق اس وقت تک ہلتے ہی نہیں جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے. میرا غصہ بھی الہ العالمین کی طرف سے، میری خوشی بھی رب العالمین کی طرف سے. لکھا کرو. یہ وہ صحابی ہے. کہا اس کی شادی کی تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، اگر بیٹے کو شادی کے فوراً بعد الگ گھر ہے ادھر چلا جائے تو سسر چکر لگاتا ہے گھر میں اور پوچھتا ہے جا کے بہو سے بیٹا کیسی ہو، میرا بیٹا کیسا ہوتا ہے نا جی، عام یہ ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب آج میں بہو کے گھر گیا ہوں اور میں نے وہاں جا کے ان سے پوچھا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ میرے بیٹے کو کیسا پایا ہے. تو آگے سے میری بہو نے جواب دیا نعم الرجل، یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، نعمت ہے یہ شخص. اللہ اکبر، صحابی ہے. لیکن کہا ابا جان آپ نے اگر پوچھ لیا ہے تو ایک بات بتاتی ہوں. کہا بتائیے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتی تصوم النہار وتقوم اللیل. ساری رات سارا دن یہ روزہ رکھتا ہے، ساری رات مصلی پہ رب العالمین کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے. بھائی کتنا خوبصورت عمل ہے کہ نہیں جی؟ خوبصورت عمل ہے نا جی. سارا دن بندہ روزے سے ہو، کوئی ایسی اول فول بندے کی زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے، اور ساری رات اللہ اکبر قرآن بھی پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہے. اس بات نے اس بچی نے، ان کی بیوی نے ایک شکوہ تھا جو کر دیا کہ اے ابا جان سارا دن تو یہ روزے سے ہوتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلی بات کی کہ فرمایا کہا نعم الرجل، بڑا خوبصورت انسان ہے، اللہ کی نعمت ہے. لیکن بات یہ ہے اب وہ بڑے جہاں دیدہ سمندر کے پہاڑ، علم کے سمندر، علم کے پہاڑ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. کہا اللہ کے حبیب یہ بات ہے. کہا اچھا عبداللہ کو بھیجو میرے پاس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ ما بلغنی عنک، تیرے بارے میں مجھے یہ رپورٹ پہنچی یہ ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب نعم عرفت بذالک الا الخیر، میں اعتراف کرتا ہوں یہ بات سچی ہے
لیکن اللہ کے حبیب میں کس لیے کرتا ہوں؟ نوجوان ہوں، اللہ نے ہمت دی، رب العالمین نے مجھے طاقت عطا کی، میں یہ چاہتا ہوں نوجوانی کے عالم میں جتنی عبادت ہو سکتی ہے کر لوں، کل میں بیمار ہو جاؤں، عبادت نہ ہو سکے، بوڑھا ہو جاؤں، میں عبادت نہ کر سکوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ اب ہی ساری عبادت کر لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یہ نہیں کہا بہت اچھا کرتے ہو عبداللہ، اچھی بات ہے، بہت اچھا کرتے ہو، دن کو روزہ، رات کو قیام، فرمایا اللہ صام من صام العبد، اس کا کوئی روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ اے میرے عبداللہ، میں محمد تو راتوں کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، ایسا کیا کر، ایام 20 کے روزے رکھ لیا کر، اور راتوں کو رونے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین ان کے بارے میں فرماتے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم۔ سارا دن اللہ اکبر بندہ تجارت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رات کو تھوڑا سا سوتا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین پورے دن میں جو گناہ کر بیٹھا ہوں، زیادتی کر بیٹھا ہوں، الہ العالمین معاف فرما دے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم۔ رات کو سوتے ہیں، اتنا کمایا تھا، اتنا غریبوں کو دیا ہے، محلے میں، گاؤں میں، بستی میں، رشتہ داروں میں، فلاں فلاں شخص کے گھر میں کھانا مشکل سے پکتا ہے، اس کا حصہ بھی رب العالمین نکال کر کے آیا۔ یہ رات کو سوتا ہے، اٹھتا ہے اللہ کے سامنے، ہم کلام ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رب العالمین ہم سب کو سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ سے کہا عبداللہ سویا بھی کر، روزہ بھی رکھا کر، لیکن ایام 20 کے اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھ، ان کی نماز کے خلاد بن رافع، آپ نے سنا ہے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھی، آقا کے پاس آئے، آقا فرماتے ارجع صلی فإنک لم تصلی، پیچھے جاؤ نماز پڑھو، پھر نماز پڑھی، پھر آپ نے پیچھے بھیج دیا، پھر نماز پڑھی، پھر آقا علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ کو پتا ان کی غلطی کیا تھی؟ آج ہم نمازیں بھی ہماری اس طرح کی ہوتی ہیں، ان کی چھوٹی سی غلطی تھی، جب رکوع جاتے تھے تو صحیح معنوں میں رکوع نہیں کرتے، سجدے میں جاتے تھے تو سجدہ نہیں، بس یہ چھوٹی سی غلطی تھی، تو میرے آقا نے 3 مرتبہ ان کو واپس کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک صحابی حذیفہ بن یمان ایک شخص کو دیکھتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں کتنی دیر سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت 40 سال ہو گئے ہیں میں اسی طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ ہم سب کو اپنی نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا 40 سال ہو گئے اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ دیتے اس شخص کو، کہتے کیا ہے؟ لو مت علی ھذا
لَمُتَّ عَلَى فِطْرَةِ غَيْرِ فِطْرَةِ محمد، اللہ کے بندے اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر جاتا تو نبی علیہ السلام کے دین پر، آپ کی فطرت پر تیرا خاتمہ نہ ہوتا۔ کیوں؟ تیری اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، تیری نماز سنت کے مطابق ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ 1000 رکعت پڑھنے والا نبی کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، دوسرا شخص 2 رکعت پڑھتا ہے سنت کے مطابق، تو اس 1000 والے سے زیادہ اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اس نے سنت پہ عمل کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی، اور لوگوں جس نے میری سنت سے محبت کی، پیار کیا، فقد احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ کون کہہ رہے؟ آقا علیہ السلام۔ جس نے مجھ سے محبت، جس نے میری سنت کو سینے سے لگایا، اس نے میں محمد کو سینے سے لگایا، اور جس نے میری سنت کو سینے سے لگایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، کتنا یہ خوبصورت مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر! کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا، اور لوگوں جس نے میرے ساتھ پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آؤ نا پھر ہم بھی وعدہ کریں، اللہ کی نبی کی سنت کو سینے سے لگائیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین، میں نے پہلے یہ آیت پڑھی ہے اور دوسری آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ الہ العالمین فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور دنیا جہان والو، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بڑا حریص ہے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ کبھی نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اپنے لیے مانگا ہو اللہ مجھے یہ دے دے، جب بھی کہا رب امتی رب امتی رب امتی۔ اور قیامت کے دن بھی جب تمام انبیاء اور رسل دور ہو جائیں گے تب بھی میرے آقا سجدے میں پڑے ہوں گے رب امتی رب امتی۔ دوسرے انبیاء کہیں گے رب نفسی، میرے اور آپ کے محبوب فرمائیں گے رب امتی۔ تو آؤ امتیو، ہم اس نبی کی سنت پہ عمل کریں، آج سے وعدہ کریں جس سنت میں کوتاہی ہوتی ہے اللہ اس کوتاہی کو دور فرما دے۔ مولا کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین اس سنت پہ عمل کر کے کل قیامت کے دن من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبانی، اس سے مجھ سے محبت کی۔ رب العالمین جو آخری جملہ ہے فَقَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو رب العالمین ہمیں کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ علی احسانی والشکر له على توفیقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان سيدنا ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسي، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين آمنوا
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم آمين کہیے اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمرهم على أعداء الدين اللهم انصر إخواننا في الكشمير اللهم انصر إخواننا في الكشمير اللهم انصر أبناءنا في الكشمير اللهم انصر أمهاتنا في الكشمير اللهم انصرهم برحمتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العزيز الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون